بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 61 ہے اور اس سبق کے اندر ہم اقتداء القائم خلف القائد کا حکم تفصیل سے پڑھیں گے۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما مرض المرض الذي قبض فيه خف من الوجع فلما حضرت الصلاة قال لعائشة مري ابا بکر فليصلي بالناس فارسلت الى ابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تصلی بالناس فارسل الیہا انی شیخ کبیر رقیق وانی متی لا ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقامہ ارق لذالک فاجتمعی انت وحفصۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرسل الی عمر فیصلی بہم ففعلت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتن صواحب یوسف مری ابا بکر فلیصلی بالناس فلما نودی بالصلاة سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن وهو یقول حی علی الصلاة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعونی فقالت عائشة قد امرت ابا بکر ان یصلی بالناس وانت فی عذر قال ارفعونی فانه جعلت قرۃ عینی فی الصلاة قالت عائشة فرفعت بین اثنین وقدماه تخدان الارض فلما سمع ابو بکر لحس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تأخر فأومى الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن یسار ابی بکر وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذاءہ یکبر ویکبر ابو بکر بتکبیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکبر الناس بتکبیر ابی بکر حتی فرغ ثم ما صلى بالناس غیر تلک الصلاة حتی قبض وکان ابو بکر الامام والنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجع حتی قبض۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو ایک دن درد کی شدت میں کمی محسوس کی۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عائشہ سے کہا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابوبکر کی طرف پیغام بھیجو یا حضرت ابوبکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ تو وہ کہتی ہیں میں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قاصد بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو انہوں نے جواب بھیجا کہ میں بوڑھا شخص ہوں اور دل کا کمزور ہوں اور میں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جگہ پر نہ دیکھوں گا۔ وَأَنِّي مَتَى لَا أَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقامہ ارق لذالک، میں جب نہیں دیکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جگہ پر تو میرے اوپر اور رقت طاری ہو جائے گی۔ فَاجْتَمِعِي أَنْتِ وَحَفْصَةُ عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تم اور حفصہ جو ہے نا اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بتا دو کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ نماز پڑھانے کا پیغام بھیج دیں۔ فَفَعَلْتُ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایسے ہی کیا۔ جب اذان شروع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوسف کی ساتھی ہو، یوسف علیہ السلام کی ساتھی ہو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب اذان شروع ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے سنا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ۔ فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا تھا، پیغام پہنچا چکی ہوں، وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ عذر کی حالت میں ہیں، بیمار ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ، بے شک میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دو آدمیوں کے درمیان آپ کو اٹھایا اور آپ کے جو قدم مبارک تھے وہ زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے۔
جب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی آہٹ سنی تو ان کو احساس ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. فاوما الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور ان کی بائیں جانب آ کر فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن یسار ابی بکر، بائیں جانب آ کر بیٹھ کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک جانب بیٹھ کر تکبیر کہتے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے، اور لوگ جو ہے وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک اس کے علاوہ کوئی نماز لوگوں کو نہیں پڑھائی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امام رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے یہاں تک کہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، حتیٰ قبضہ، وفات ہو گئی. عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کا واقعہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا نماز پڑھانے کا. جب وہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد میں دو آدمیوں کے سہارے سے، اور ایک جانب بائیں جانب جا کر بیٹھ کے، اور ایک جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تکبیر کہتے، اور آگے سے حضرت ابوبکر تکبیر کہتے، اور پھر لوگ جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے. تو یہاں پر گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر امامت کروائی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. تو یہاں پر فقہاء کرام اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں کہ کیا قائم کی نماز قائد کے پیچھے ہو جائے گی، یعنی کھڑے ہونے والے کی نماز بیٹھے ہوئے شخص کے پیچھے ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا اس کو یہ اقتداء نہیں کرنی چاہیے. تو فقہاء کا اس میں اختلاف ہے. امام مالک اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں جو کھڑے ہونے والا شخص ہے وہ قائد کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی قائد کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یعنی کہ قائد کی اقتداء کرنا قائم کے لیے جائز نہیں ہے، اور قائد کے لیے امامت جائز نہیں ہے. امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قائد کی اقتداء تو قائم کے لیے جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ مقتدی بھی اگر امام بیٹھ کر پڑھا رہا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی نماز بیٹھ کر پڑھیں. جبکہ احناف اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قائد کی امامت درست ہے، اگر جو ہے وہ مقتدیوں کو کوئی عذر نہیں ہے تو مقتدی جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں، جو جن کو عذر ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں اس امام کے پیچھے جو امام بیٹھ کر کے نماز پڑھا رہا ہو. احناف اور شوافی کی دلیل تو یہی حدیث باب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر امامت فرمائی اور پیچھے صحابہ کرام نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی. تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی اور لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قائد کی اقتداء درست ہے قائم کے لیے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ ایک روایت ہے جس کو شعبی نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی بھی بیٹھ کر امامت نہ کروائے. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں قائم جو ہے وہ قائد کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی اقتداء درست نہیں ہے. تو ان کی دلیل جو ہے وہ یہ والی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی بھی بیٹھ کر امامت نہ کرے. تو اس کا جواب جو ہے وہ احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ اس روایت کا دار و مدار جابر جوفی پر ہے. جابر جوفی ایک راوی ہیں، ان پر اس کا دار و مدار ہے، یعنی یہ اس کی سند وہیں جا کر پہنچتی ہے، ان تک ہی پہنچتی ہے. اور جابر جوفی کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ ضعیف راوی ہے. تو لہٰذا یہ جو روایت ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل جو بن رہی ہے، اس روایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. تو لہٰذا جو احناف اور شوافی کی جو روایت ہے وہ صحیح روایت ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کا واقعہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. حدیث سے کچھ مسائل، کچھ اسباق بھی مستنبط ہو رہے ہیں اس سے.
ان میں سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اس میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر نے جب عذر پیش کیا تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ حضرت عمر کو کہہ دیں وہ نماز پڑھا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی حکم دیا کہ حضرت ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تو اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ میرے بعد میرے خلیفہ جو میرے مصلی کا وارث ہے، جو میرے بعد امامت کا حقدار ہے، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اسی طرح دوسرا سبق یا دوسرا مسئلہ اس سے یہ مستنبط ہو رہا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب صحابہ کرام سے افضل ہیں، اور ان کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان کو اپنے مصلی پر کھڑا کر کے گئے ہیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر ہی اصرار فرمایا ہے۔ جب کہا گیا کہ حضرت عمر سے کہہ دیں تو آپ نے پھر وہی فرمایا کہ ابوبکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں، تو اس سے بھی ان کی اس اصرار سے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ چوتھی چیز جو اس سے ظاہر ہو رہی ہے وہ نماز کی اہمیت ہے۔ یہ نماز کی اہمیت بھی اس سے واضح ہوتی ہے اور وہ مستنبط ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی جو ہے جب ہوش آتا تو سب سے پہلے نماز کا حکم فرماتے۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے، اتنی جو ہے وہ اس کی قدر و قیمت ہے کہ کسی بھی حالت میں جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑا سا افاقہ ہوا تو آپ 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز جا کر لوگوں کو پڑھائی، تو اس سے نماز کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اقتداء القائم خلف القائد کے مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، قائد کی امامت کے بارے میں فقہا کا کیا اختلاف ہے؟ نمبر 2، احناف کے ہاں قائد کی اقتداء کے جواز کی دلیل کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔